بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد فائلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ اس وقت ایک پوری صورتحال جو ہے وہ ایک مسلسل چل رہی ہے اور گزشتہ کئی روز سے پاکستان جو ہے وہ ایک جنگی صورتحال سے گزرا. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں اسرائیل کے جو ڈرونز تھے ان کو بھارت نے آج استعمال کیا اور پاکستان میں جو ہے مختلف بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہاں پہ ڈرونز کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے اور انہوں نے پوری صورتحال کا احاطہ کیا. آج ہم جب گفتگو کریں گے اس میں آگے چل کر تو دو اہم موضوع ہیں. یہ ایک ڈرون والی بات جس میں یہ ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ 29 ڈرونز جو ہیں ان کو گرایا گیا ہے. صرف ایک ڈرون ایسا تھا جس کو جو ٹارگٹ ہٹ کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک جو بھارت کے میڈیا جو پاکستان کی JF-17 تھنڈر طیارے گرانے کی بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ F-16 طیارہ گرانے کی بات کر رہا ہے, یہ تمام کا تمام اس کا فالس فلیگ آپریشن کا حصہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو یہ صورتحال جاری ہے اس میں بھارت کی جانب سے جو چانکیہ پالیسی ہے جس کی فردر ایکسپلینیشن جو ہے وہ سیفران ٹیررزم کی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہندتوا کی جو پالیسی ہے اس کی صورت میں اس کو امپلیمنٹ خطے کے اندر کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. تو میں خالد محمود صاحب سے بات شروع کروں گا کہ خالد صاحب آج فارن آفس کے اندر جو ہے وہ مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے اس میں کیا وہ بنیادی اور اہم باتیں تھیں جو دونوں جو موجود تھے اسحاق ڈار اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ایس پی آر؟ دیکھیں جی, اسحاق ڈار کی جانب سے تو جو بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ایک تسلیاں تھیں انہوں نے کرائیں کہ ہم بالکل تیار ہیں, ہر جواب دیں گے اور جو پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ سارا پروپیگنڈا ہی ہے اور پاکستان نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. لیکن دوسری جانب جو ڈی جی ایس پی آر ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ ویٹ کریں, ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور ویٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ان کا یہ مقصد یہی تھا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں. لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے انڈین پروپیگنڈا جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اب سے کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا کہ F-16 ہم نے گرا دیا, ہم نے JF-17 گرا دیا, تھنڈر گرا دیا. یہ ساری چیزیں جو اب سامنے آ رہی ہیں. لیکن اب جب دیکھیں کہ صبح سے جب سے انہوں نے ڈرون اٹیک کیے ہیں, ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا اور جو ڈی جی ایس پی آر کا ان کا بھی یہ موقف تھا کہ جو تقریباً سارے گرا دیے گئے, ایک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہٹ کیا تھا. لیکن اس میں جو ہے وہ ان کے جو سکھوں کے مذہبی مقامات ہیں ان کو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو گزشتہ روز جو امرتسر میں حوالے سے بات کی تھی تو وہ کیا قصہ ہے کہ امرتسر کے اندر بھی یہ اچانک خبریں آنے شروع ہوئیں کہ وہاں پہ میزائل اٹیکس ہیں. واٹ از دا ریئل سٹوری؟ دیکھیں جی, سکھ جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ نہیں شامل ہونا چاہ رہے, کسی بھی جنگ میں وہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے, وہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑنا چاہ رہے. ان کو زبردستی اس جانب لایا جا رہا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے تو کل آپ دیکھیں کہ انہوں نے پرتھوی میزائل جو ہے امرتسر پہ مار دیا, اپنے ہی شہر پہ انہوں نے میزائل فائر کر دیا اور اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا. آج بھی انہوں نے ایک ڈرون جو ہے وہ ننکانہ صاحب بھیج دیا تاکہ پاکستان اور سکھوں کے درمیان جو کبھی ریلیشن موجود ہے یا اتنا سٹرونگ ہے تو اس کو توڑا جا سکے. اب جو ہے اب دیکھیں کہ سکھوں کے بعد انہوں نے جموں کا علاقہ جو ہے اس میں خاص کر کیونکہ وہاں پہ مسلمان ہیں, سری نگر ہے, تو یہ ایسے شہر ہیں جہاں پہ وہ اب دوبارہ سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. اس میں کیونکہ اب مسلمانوں کی حمایت بھی ان کو حاصل نہیں ہے, سکھوں کی بھی حمایت ان کو حاصل نہیں ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ دونوں جو علاقے ہیں یہ پاکستان کے کیونکہ حامی ہیں, لہٰذا وہ پاکستان کے خلاف ان لوگوں کو اکسانے کے چکر میں ہے کہ یہ سکھ بھی پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور یہ کشمیر کے علاقے کے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی جو جائیدادیں ہیں, ان کی جو املاک ہیں, ان کو نقصان شو کر کے پاکستان کے خلاف کیا جا سکے کہ پاکستان اس وقت ایگریشن کر رہا ہے. اس ایگریشن کا وہ عالمی سطح پر بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک تیاری کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک جنگ جو ہے دوبارہ سے مسلط کی جائے اور انہی کا جواز بنا کر انڈیا دوبارہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر, اور اسی کا وہ جواز تلاش کر رہا ہے. اب انڈین میڈیا جو ہے اس وقت وار ہسٹیریا میں جو ہے وہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں آ رہی, نہ سینٹی پریویل کر رہی ہے وہاں پہ. اب جو نیا پروپیگنڈا شروع کیا گیا وہ ایک ان کی پرانی حسرت ہے جو
خواب ہے جو اب تک جو حقیقت نہیں بن سکا کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرا دیا جائے، وہ خوابوں کے اندر نہ صرف پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 2 اور دیگر طیارے اور اس کے ساتھ ساتھ F-16 طیارہ گرانے کی مسلسل باتیں کر رہے ہیں۔ اس اسٹیڈیا کے حوالے سے جو اس وقت جو پروپیگنڈا مسلسل کیا جا رہا ہے، جو کہ ان کے تمام آپریشنز کی طرح یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کو ہم میڈیا کا فالس فلیگ آپریشن کہیں گے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں فیصل رضا سے کہ فیصل رضا، یہ جو وہاں پہ اس وقت سچویشن جو ان کے میڈیا کی ڈیولپ ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تمام چیزوں کے فیصلے وہاں کا GHQ نہیں کر رہا، وہاں کا پرائم منسٹر ہاؤس نہیں کر رہا، وہاں کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ فیصلے نہیں کر رہا، ڈیفینس نہیں کر رہا، بیسکلی وہاں کا میڈیا فیصلہ کر رہا ہے کہ کس طرح حکومت کو چلانا ہے اور کیسے اس وار سچویشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ جی، بنیادی طور پہ جو بات سیدھی سی بات ہے کہ جو یہ مودی میڈیا اور ملٹری نیکسس ہے، 3M کا جو نیکسس ہے، یہ بنیادی طور پہ ایٹ پلے ہے، اور یہ پہلگام کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا، پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگانا، پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنا، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ وی وانٹ ریونج۔ یہ ہیڈ لائن جو ہیڈر چلتے رہے جو ہے وہ انڈین میڈیا کے اوپر، اور اس طرح کے جو ارنب قسم کے پاگل لوگ ہیں انہوں نے جناب علی وہ پاکستان پہ نہ صرف الزام لگائے بلکہ مودی حکومت کو کمپیل کیا کہ وہ فوری طور پہ، کیونکہ یہ سارا فالس فلیگ آپریشن تھا، سب ملے ہوئے ہیں آپس میں، ان کی عدالتیں ملی ہوئی ہیں، فوج ملی ہوئی ہے، ان کا میڈیا ملا ہوا ہے، مودی سرکار خود ملی ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ مسلسل اس کے اوپر اپنا تکیہ رکھا اور ڈھول بجاتے رہے، اب بھی بجا رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو میڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے ان کا، وہ دراصل اپنے لوگوں سے بدلہ لے رہا ہے، اپنے لوگوں کے خلاف خود جنگ چھیڑ رہا ہے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم گزشتہ 20 سال سے جو ہے وہ ایک جنگ و جدل کی کیفیت میں ہے۔ انڈیا کے ہی مسلط کردہ دہشت گرد، ان کی پراکسیز جو ہیں وہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک طول و عرض سے لے کے، یعنی کہ گوادر سے لے کے لاہور تک اور پشاور سے لے کے کراچی تک ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، صرف انڈیا کی وجہ سے، کیونکہ وہ ریاستی پالیسی کے تحت دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو فائنانس کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ ٹریننگ دلوا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ ایک جنگ میں ہم شریک ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک جو آج جو ایک بات بڑی کھل کر سامنے آئی کہ ایک نیکسس جو ہم ماضی میں بات کرتے تھے کہ انڈیا اور اسرائیل کا ایک نیکسس ہے، آج جو ڈرونز آئے اور پھر پاکستان کی آرم فورسز نے اس کو ہٹ کیا، تو اس کے اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انڈیا کی اس وقت فل سپورٹ پہ ہے اسرائیل۔ تو آپ جب ان کے ڈرونز گرائے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے، تو اس سے ان کی اس ٹیکنالوجی کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا ٹیکنیکلی؟ دیکھیں، پاکستان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج ان کامیکازی یا جو خودکش ڈرونز ہیں ان کو نہ صرف جو ہے وہ تباہ کیا ہے، بلکہ وہ تمام نفیریس ڈیزائنز جو انڈیا کے تھے ان کو ناکام کر دیا ہے۔ دیکھیں، ان ڈرونز کو ہم کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے نہیں گرا سکتے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایسے سسٹم موجود ہیں، چپ موجود ہے، یہ باقاعدہ یہاں سے جو کاؤنٹر میئرز ہیں، جب کوئی اس کو میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم سے ہٹ کرے گا تو اس کے جو سگنیچرز ہیں وہ جائیں گے ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں، ان کو پتہ چلے گا کہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو پوزیشننگ ہے وہ کہاں پہ ہے، اور اس کے بعد وہ میزائل اٹیک کر کے اس ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنا ڈیفنس سسٹم استعمال نہیں کیا، ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنز استعمال کی ہیں۔ جب ہم ہارڈ ہٹ کی بات کرتے ہیں تو اینٹی ایئر کرافٹ گنز استعمال کی ہیں، جب ہم سافٹ ہٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز استعمال کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیمنگ ایکوپمنٹ استعمال کیا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ حفاظت طریقے سے ہم نہ صرف گرائیں، ان کو سیز کریں، بلکہ اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو بھی ختم کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک جو کامیکازی ڈرون جو ہیروپ تھا وہ پہنچا ہے، اس نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے، اور ایک جگہ پہ جس کو DGISPR نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ 28 ان کے کامیکازی ڈرونز جو ہیں وہ اپنے ہدف پہ آئے ضرور ہیں، لیکن ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اب بالکل ایک سچویشن جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، بھارت کو ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج جو ایک بہت کویسچن عوام کے ذہن میں ہے کہ پاکستان نے کب ریٹیلیٹ کرنا ہے، اس حوالے سے بڑا نپا تلا جواب دیا ہے، بڑا سالڈ انداز میں DGISPR نے کہ پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر جو ہے پاکستان اس کا بھرپور انداز میں جواب دے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ لکھنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔